السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالغفار اور یہ ہے میری وائف ام احمد۔ پچھلی بار ہم نے آپ کو مارشل کراس ان کی ویڈیو بتائی تھی، کس طرح انہوں نے داخل اسلام ہوئے تھے، رواد اسلام ہوئے تھے، اور بہت ہی دلچسپ سوالوں کے جواب انہوں نے دیے۔ آج ہم ایسی ذات کے بارے میں سننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ فاتح مسجد اقصی ہے، جنہوں نے اپنی کوششوں سے، محنتوں سے فلسطین کو آزاد کرایا تھا، مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ وہ ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو۔ صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین کے نام سے مشہور ایک بہادر اور مضبوط نوجوان کی آواز ابھرتی ہے۔ یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میں زندگی کا لطف کہاں سے لاؤں؟ میں کھانا کیسے کھاؤں اور چین کیسے پاؤں؟ میں رات کو سکون کی نیند کیسے سوؤں؟ تیار ہو جائیں، ہم ایک ایسی کہانی شیئر کرنے والے ہیں جو ہم سب میں نیا جذبہ جگا دے گی۔ ایک سچے اسلامی ہیرو، مسجد اقصی کے محافظ، خادم الحرمین، یروشلم کے فاتح، الملک ابو المظفر صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد میں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنے عمر کے آخری حصے میں اس نے زیادہ تر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس نے ممبر بنانے میں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دی۔ ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ کارپینٹر کی محنت سے بنے اس شاہکار ممبر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو وہ کارپینٹر کو تلاش کرتا اور اس کے پاس آ کر کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس ممبر کی منزل مسجد اقصی ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مسلسل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوکی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ اناطولیہ اور میسوپوٹیمیا کئی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گئی تھیں اور وہ آپس میں مسلسل جھگڑتی رہتی تھی۔ مصر میں باطنیہ فاطمی فرقہ بن گیا تھا جس نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ ان چیلنجز کے باعث یروشلم واپس لینا مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے بہت دور تھا۔ اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو یہی جواب دیتا رہا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں کاریگر ہوں، میں ممبر تراشتا ہوں۔ کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کروائے تو یہ ممبر اپنی اصل جگہ پہنچ جائے۔ اس ممبر کی شہرت تقریباً ہر شہر میں پہنچ گئی تھی۔ جب لوگوں میں اس کی بے مثال خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں تو 7 یا 8 سال کے ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ داستان سنی۔ وہ چھوٹا لڑکا صلاح الدین ایوبی تھا۔ ممبر کی داستان سنتے ہی ایک عزم اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، یروشلم عیسائیوں سے واپس لینا ہے اور ممبر اس کی اصل جگہ پہنچانا ہے۔ عراقی شہر تکریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کے والد کردش اور والدہ ترکش تھیں۔ فوجی ٹریننگ میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ انہوں نے لاجک، فلسفی، سوسیولوجی، فقہ، تاریخ، آرٹس اور سائنسز کے مضامین میں بھرپور علم حاصل کیا۔ صلاح الدین نے اپنی تعلیم دمشق کے حدیث یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے، جبکہ صلیبی انہیں ایک سچے اسلامی ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی دونوں تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سب نے متفقہ طور پر انہیں ایک نیک، رحم دل، خوش باش، باہمت اور بہادر جنگجو بیان کیا ہے۔
جب اس باکمال شخص کی عمر 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چچا شیر کو کے ساتھ ریاست میں کئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صلاح الدین جیسے جیسے بڑے ہوئے، یروشلم کی فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے؟ زنگی ریاست کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زیر حکومت تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اسلامی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں سے کئی شہروں کو کامیابی سے واپس لے لیا۔ جب مصر کی فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا، تب یروشلم کے صلیبیوں نے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے 1168 میں قاہرہ کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی نظریں مصر پر جما لیں، کیونکہ مصر کا کنٹرول پانے کا مطلب اپنے دشمن پر جنگی برتری حاصل کرنا تھی۔ فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے اپنے کمانڈرز شیرکو اور صلاح الدین کو روانہ کیا۔ اور شیرکو نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باعث شیرکو کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے ریاست کے ولی اور مصر کے وزیر کے یہ دونوں اہم عہدے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنی اور ترکی کے خلاف مزاحمت کرنے والوں یعنی فاطمی اور ان کے ساتھ دینے والے صلیبیوں اور بازنطینیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخر کار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی۔ سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تھے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزوئیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جد و جہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے اور مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد الاقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے اطمینان پاؤں، اور میں کھانا کیسے کھاؤں، اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور گی آف لوسینیا اس کا جانشین بنا۔
सलाह उद्दीन अय्यूबी ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने हल्ब पर कब्जा करने से पहले दियारबकर, औरफा, हैरान, रका, काबूर, नसीबीन और बहुत से शहरों को फतह किया। ये तमाम शहर यरूशलेम के रास्ते पर जंगी अहमियत के हामिल थे। सुल्तान ने सबसे पहले तिब्रिया शहर का घेराव किया। तिब्रिया की जंगी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उनका मकसद यरूशलेम के बादशाह और उनकी फौजों को शुमाली फिलिस्तीन में तिब्रिया के करीब हित्तीन में लाना था, क्योंकि उन्होंने मैदाने जंग वहां ले जाने का मंसूबा बनाया था। हित्तीन अपने पानी के कुओं के लिए मशहूर था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पहले ही हित्तीन के रास्ते पर मौजूद पानी के कुएं कब्जे में ले लिए और उन्हें पत्थरों और रेत से भर दिया। चुनाचे पानी के कुएं इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बादशाह और उसकी फौज हित्तीन में पहुंची तो वो कुओं को उस हाल में देखकर सख्त मायूस हो गए। पूरी फौज सहरा की सख्त गर्मी में प्यास और थकन की शिद्दत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर थी। हित्तीन की जंग 4 जुलाई 1187 को शुरू हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह गी अवलूसियां के ज़ेरे क़यादत सलेबी फौज को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद सलाहुद्दीन ने तेजी से फतह की कार्रवाई शुरू कर दी। सलेबियों को होने वाले शदीद नुकसान से मुसलमानों को तकरीबन पूरी यरूशलेम की सल्तनत पर कंट्रोल हासिल हो गया। उन्होंने अक्का, तिब्रिया, इस्कलान, नाबलस, रमल्ला और गजा समेत बहुत से किले फतह किए। चंद ही हफ्तों में 20 सितंबर 1187 को सुल्तान ने यरूशलेम का घेराव किया। मंजनीक से शहर की दीवारों पर गोलाबारी की गई। जल्द ही शुमाल मशरकी दीवार कमजोर पड़ गई। मंजनीकें वहां लगाई गईं। कुछ देर बाद दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सलेबियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। ये जाहिर था कि वो ज्यादा देर शहर पर कंट्रोल कायम नहीं रख पाएंगे। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से महफूज रास्ता तलब करते हुए अपनी जान बख्शी। फसलों की हिफाजत, घरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराइत को कबूल किया क्योंकि वो मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मजीद हलाकतों से बचाना चाहते थे। आखिरकार वाक़े महराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी बामुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमादुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही, बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुईं। ये इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस ज़माने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखीं। अपनी तर्ज हुकूमत की बदौलत वो अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को ना आशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई, तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिशात का मरकज ये दुनिया है। हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब हैं और हमारे मकासद दुनियावी मकासद हैं। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुताल्लिक सोचते हैं। हमें अपना जायजा लेना होगा और वो दिल पाना होगा
जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफनों में कोई जेब नहीं होगी। नाज़रीन, ये थे हमारे सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक ऐसे सिपाही जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, जिन्होंने कुर्बानी ही कुर्बानी दी और जिनके ज़रिए हमें मस्जिद अक्सा फिर से मिली, फ़िलिस्तीन फिर आज़ाद हुआ। और इन्होंने जाते जाते भी एक दर्स दिया कि इतने बड़े फाते होने के बावजूद इस दुनिया से सिर्फ कफन लेकर जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो इनकी ज़िंदगी से हम भी नसीहत हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, गुनाहों से बचें, नेकियां करें, अपने वतन की तरक्की के लिए कोशिशें करें, अपने दीन से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ कि आज आपका दिन अच्छे से हो। फिर एक बार इंशाअल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।